بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثاني عن ربيعة الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ. ربیعہ جرشی آپ کے اسم گرامی ربیعہ بن التمار ہے. کچھ لوگوں نے آپ کو ربیعہ بن عمر بھی لکھا ہے کہ آپ کا نام ربیعہ بن عمر ہے، اور ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے کہ ربیعہ جرشی صحابی ہے یا تابعی. ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اوتیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، یعنی آپ کو خواب میں فرشتے نظر آئے. فقیل لہ، تو آپ کو کہا گیا، یعنی فرشتوں نے آپ کو کہا، لتنم عینیک ولتسمع اذنک ولیعقل قلبک، چاہیے کہ آپ کی آنکھ سنے، آپ کی آنکھ سو جائے اور آپ کے کان سنے اور آپ کا دل سمجھے. یعنی نبی کے جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ سوتی ہے، باقی نبی کا دل بیدار رہتا ہے اور ان کے سامنے جو بات کی جائے وہ ان کو سمجھتے ہیں. تو فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کی آنکھ چاہے کہ وہ سو جائے اور آپ کی کان سنے اور آپ کا دل سمجھے، یعنی ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں. قال، اس لیے کیونکہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ وحی ہوتی ہے. اگر نبی کا دل بھی سو رہا ہو اور کان بھی سن نہ رہے ہو، کیونکہ وحی کے لیے آنکھوں کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ وہ خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آنکھوں سے، کانوں سے سننا اور دل سے سمجھنا اور ان دونوں اعضاء کا بیدار ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں بھی سو رہی ہوں گی تو پھر وحی میں خلل آئے گا. جس طرح ہم لوگ سوتے ہوئے بعض خواب بھول جاتے ہیں اور بعض یاد رہتا ہے، تو ایسی صورت ہی پیش آئے گی کہ بعض وحی بھول جائے گی اور بعض یاد رہے گی. تو ایسی صورت سے بچنے کے لیے رب العالمین جو ہے انبیاء کی آنکھوں کو تو نیند عطا فرماتا ہے، لیکن ان کا دل اور ان کے باقی اجزاء، یعنی جو ان کے کان وغیرہ ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وحی میں خلل نہ پڑے اور وحی بھولے نہیں. فرمایا لتنم عینیک ولا تسمع اذنک ولیعقل قلبک، چاہیے کہ آپ کی آنکھیں سو جائے اور آپ کے کان سنے اور آپ کا دل سمجھے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنامت عینی، تو میری دونوں آنکھیں سو گئی، وسمعت اذنی، اور میرے دونوں کانوں نے سنا، وعقل قلبی، اور میرا دل سمجھنے لگا یا میرے دل نے سمجھا. قال، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا، فقیل علی، مجھے کہا گیا کہ سید، یعنی ایک مثال بیان کی گئی. میرے سامنے ان فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ سید بنا دارن، ایک سردار ہے، اس نے ایک گھر بنایا ہے. فصنع فیہا مأدبۃ، اور اس میں اس نے دسترخوان بچھایا، اس میں طرح طرح کے کھانے ہیں. وارسل داعیا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا ہے، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کھانے کی. فمن اجاب الداعیہ، پس جو شخص دعوت قبول کرتا ہے، دخل الدار، وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. واکل من المأدبہ، اور دسترخوان سے کھا لیتا ہے. ورضی عنہ السید، اور گھر کا جو مالک ہے، سردار ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار، اور جو شخص دعوت قبول نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، کھانے کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا. ولم یأکل من المأدبہ، اور دسترخوان سے کچھ کھاتا نہیں. تو
تو سخط علیہ سیدو، تو اس پر گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے میری دعوت قبول نہیں کی، میں نے اتنے محبت سے دعوت کی تھی، میرے دسترخوان پر ہٹتا بیٹھتا اور میرے دسترخوان سے کچھ کھاتا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اس انکار کی وجہ سے وہ گھر کا مالک اس پر غصے ہوتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاللہ السید، اس مثال میں جو سید ہے وہ اللہ ہے، یعنی جو گھر کا مالک ہے وہ اللہ ہے، و محمد الداعی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، والدار الاسلام، اور گھر جو ہے وہ اس سے مراد اسلام ہے، والمأدبہ الجنہ، اور دسترخوان سے مراد جنت ہے، یعنی رب العالمین نے اسلام بنایا، اپنے احکامات اور تعلیمات انسان کو عطا کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی اور اپنے احکامات عطا فرمائے اور لوگوں کی طرف بھیجا کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو بس جس نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر اسلام کے مطابق زندگی گزاری، تو آگے جو جنت ہے اس سے مراد دسترخوان، دسترخوان سے مراد جنت ہے، تو جب گھر میں داخل ہو گیا اور گھر کے مطابق زندگی گزاری، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر وہ جنت اس کا دسترخوان ہے، جب تک کھائے اس سے کھاتا پیتا رہے اور لطف اندوز ہوتا رہے۔ لیکن جس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، تو اسلام میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور رب العالمین کا اس پر غصہ ہے، تو اس غصے کی وجہ سے رب العالمین اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی حدیث پہلے بھی گزر چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اسلام ایسی بہترین چیز ہے اور یہ رب العالمین کا گھر ہے، تو اس گھر میں داخل ہو کر رب العالمین کی مہمان بن جائے انسان، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ رب العالمین انسان رب العالمین کا کیا بنے، مہمان بن جائے۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو رافع ان کا نام اسلم ہے، ابو رافع ان کی کنیت ہے، یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ابو رافع سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں تم میں سے کسی کو بھی ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اس نے تکیے پر ٹیک لگایا ہو، یأتیہ الامر من امری مما امرت بہ وانتہیت عنہ، اور اس کے پاس کوئی ایسا حکم آئے جس کا حکم میں نے دیا ہو، یعنی کوئی ایسا حکم آئے جس کا حکم میں نے دیا ہو، یا کوئی ایسا حکم آئے جس سے میں نے منع کیا ہو، اور وہ کہے کہ لا ادری، میں تو اس کو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ، مجھے یہ حکم اللہ کی کتاب میں نہیں ملا کہ میں اس کی اطاعت کروں، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ حکم مجھے اللہ کی کتاب میں نہیں ملا، اس لیے میں اس کی تابعداری نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ میرے وفات کے بعد پھر وہ ایسا کہے کہ مجھے اپنا نبی بھی مانے اور خود کو میرا امتی بھی مانے، اور اس کے باوجود اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے جس میں میں نے کسی بات کا حکم دیا ہو یا میں نے کسی بات سے منع کیا ہو، اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کہے کہ یہ حکم تو مجھے اللہ کی کتاب میں نہیں ملا، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، آگے حدیثیں بھی آئیں گی اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے پاس میرے احکامات آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نے یہ حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پایا، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی وہ میرے حدیثوں کے انکار کریں گے۔
میرے حدیثوں کو نہیں مانیں گے، میرے احکامات کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ اور اس طرح کے لوگ آج کل ایک تو منکرین حدیث ہے اور دوسرے عام لوگوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآن مجید میں ہے یا یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، مجھے بتاؤ یہ مسئلہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں سمجھایا کہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور آگے حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا اور اس کے مثل کچھ مزید احکامات بھی دیے ہیں جو قرآن کے برابر ہیں، تو اس لیے ان پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن رب العالمین کا جو کلام ہے وہ میرے کلام کو یعنی میری حدیثوں کو منسوخ کرتا ہے، اور بعض اوقات میری حدیثیں جو ہیں رب العالمین کے کلام کو منسوخ کرتی ہے، اور بعض اوقات رب العالمین کے کلام کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اس طرح میری بعض حدیثیں دوسری بعض حدیثوں کو منسوخ کرتی ہے۔ ان تمام حدیثوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ میرے احکامات بھی قرآن مجید کے احکامات کی طرح ہے، اور بعض اوقات تو میرا کوئی حکم قرآن مجید سے بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی جو حدیث متواتر میں کوئی حکم وعید کے ساتھ آ جائے تو وہ پھر بہت بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات قرآن مجید میں حکم استحباب کا ہوتا ہے اور حدیث میں اس چیز کی فرضیت کا حکم آ جاتا ہے، تو بعض اوقات حدیث میں حکم بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں اور امت کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم ٹیک لگائے بیٹھو اور تمہارے پاس کوئی حکم آئے یا میں نے کسی حکم سے منع کیا ہو کسی بات سے، وہ تمہارے پاس پہنچے اور تم کہو کہ مجھے اللہ کی کتاب میں نہیں ملا اس لیے میں اس کی تابع داری نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے آگے مثال دے کر فرمایا، وہ نیچے حدیث آ رہی ہے، اسی کے بعد ہی حدیث آئے گی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے چیزوں کا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں تو قرآن میں سرے سے موجود نہیں ہیں، حدیث سے ہی معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ گھریلو گدھا جو ہے اس کا کھانا کیا ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح چیر پھاڑنے والے جو درندوں کا حکم ہے کہ وہ بھی حرام ہے، تو یہ ان چیزوں کے احکامات قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے احکامات جو ہے حدیث میں موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے آپ ملے کہ جو قرآن مجید کو صرف قرآن مجید کو کافی مانتے ہیں اور حدیث کو پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو قابل عمل نہیں تصور کرتے، تو ایسے لوگوں سے جب تم ملو تو ان سے پھر یہ پوچھو کہ گدھا حلال ہے یا حرام، ہمیں قرآن سے بتائیں، چیر پھاڑنے والے درندے حلال ہے یا حرام۔ اس طرح جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر یہ فرمایا، اس طرح کے اور مزید احکامات ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے، کہ آپ ان میں سے کوئی ایسا حکم ان سے پوچھیں جو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور ان سے پوچھے کہ مجھے یہ بتائے کہ یہ قرآن مجید میں کہاں پر اس کا حکم ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یا ان سے نماز کا طریقہ پوچھ لے کہ نماز کا طریقہ قرآن مجید میں کہاں ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد پر دینی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے آنے والی حدیث میں صرف دو تین مسائل بتائیں صرف مثال کے طور پر، کہ یہ چیزیں ان چیزوں کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ یہ اسلام کا جز ہے اور حصہ ہے، کیونکہ جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے یا حلال ہوگی یا حرام ہوگی، اسلام کا اس کے متعلق کوئی نظریہ کوئی حکم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ سارے احکامات تو قرآن مجید میں نہیں ہیں، حدیثوں پر ہی ہے۔ اس وجہ سے آپ ان سے ان چیزوں کا سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان چیزوں کے احکامات ہمیں قرآن مجید سے نکال کر بتا دیں۔ وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ، مقدام بن معدی کرب، ان کا نام مقدام بن معدی کرب ہے اور کنیت بھی معدی کرب ہے، آپ صحابی ہے، اور سن 87 ہجری میں 91 سال کی عمر میں شام میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ عن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل، یعنی اس کے ساتھ اس کے مثل اور احکامات بھی دیے گئے ہیں، یعنی احادیثیں۔ الا یوشک رجل،
शबआन अला अरीकतिही, खबरदार अन करीब अपने छप्परघट पर पड़ा एक पेट भरा आदमी कहेगा, यानी टेक लगाए हुए एक पेट भरा आदमी कहेगा। पेट भरे से मुराद यानी मालदार आदमी, क्योंकि सारे फितने पैसे के गुरूर से ही पैदा होते हैं। फरमाते हैं कि सुनो खबरदार, अन करीब ऐसा तुम देखोगे कि एक शख्स पेट भरा हुआ अपने तकिया लगाया होगा, टेक लगाई होगी, यकूल और कहेगा अलैकुम बिहाज़ल कुरान, तुम पर लाजिम है कि इस कुरान को मजबूती से पकड़ो, इस पर अमल करो। फमा वजदतुम फीहि मिन हलालिन फअहल्लूहु वमा वजदतुम फीहि मिन हरामिन फहर्रिमूहु, जो कुछ तुम कुरान मजीद में हलाल पाओ इसको हलाल जानो, और जिन चीज़ों को तुम कुरान में हराम पाओ उसको हराम जानो। वइन्नमा हर्रम मा हर्रम रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह, हालांकि बात ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो बंदा तो ये कहेगा, लेकिन हालांकि बात ये है कि जो अल्लाह का रसूल हराम करता है वो इसी तरह हराम है जैसे अल्लाह ने हराम किया है। यानी तुम देखोगे कि ऐसा ज़माना आएगा कि लोग, मालदार लोग जो हैं वो अपने छप्पर घाट पर बैठकर टेक लगाकर कहेंगे कि हमें कुरान काफ़ी है, जो चीज़ें तुम्हें कुरान में मिले वो हलाल, जो जिसके चीज़ों के हलाल होने का हुक्म है उनको हलाल समझो, जिन चीज़ों के हराम होने का हुक्म है उनको हराम समझो, और इसके सिवा बाकी किसी चीज़ पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, कुरान तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल ने हराम की वो भी इसी तरह हराम है जैसे कि अल्लाह ने हराम किया, जैसे अल्लाह का कुरान उसको हराम कह रहा है। जैसे अल्लाह का कुरान किसी चीज़ को हराम करता है और वो उसके हराम में शक करने वाला काफिर हो जाता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है वो भी इसी तरह हराम है जैसे कि कुरान की हराम करदा चीज़ हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मतलब ये कि इन लोगों से बचो। अला ला युहिल्लु लकुम, अला खबरदार, तुम्हारे लिए घरेलू गधा हलाल नहीं और न चीर फाड़ने वाले, वला कुल्ला दीना भी मिनस सिबाई, और न चीर फाड़ने वाले दरिंदे तुम्हारे लिए हलाल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि देखो कुरान मजीद में इन चीज़ों का हुक्म नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं, न घरेलू गधा तुम्हारे लिए हलाल है और न चीर फाड़ने वाला दरिंदा, तो इसका हुक्म तो कुरान में नहीं है, ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। तो ये भी इसी तरह हराम है जैसे कुरान मजीद की हराम करदा चीज़ें हराम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज दीगर उनसे ये पूछना चाहते हैं कि फिर घरेलू गधा और इन चीज़ों के हराम होने के हुक्म हमें कुरान मजीद से दिखा दे। हालांकि सब लोग इन चीज़ों को भी हलाल हराम समझते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह और बाकी चीज़ें। वला लुक़्ततु मुआहिदिन इल्ला अन यस्तग़ना अन्हा साहिबुहा, और ना तुम्हारे लिए उन लोगों का लुक़्ता हराम है जिनसे तुम्हारा माहिदा हो। लुक़्ता कहते हैं किसी से कोई चीज़ गिर जाए और या गुम जाए तो वो चीज़ आपको मिल जाए, उसको लुक़्ता कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन कौमों से आपका माहिदा हुआ है, यानी अगर कोई कौम गैर वो है, इस तरह मुसलमान का कोई चीज़ गुम जाए या गिर जाए वो भी हलाल नहीं है। इसी तरह यहूद नसारा जिनसे माहिदा हुआ है उनकी कोई चीज़ गुमी हुई या गिरी हुई आपको मिल जाए तो वो भी हराम, वो भी हलाल नहीं है। इल्ला अन यस्तग़ना अन्हा साहिबुहा, हाँ मगर वो चीज़ जिसकी उसके मालिक को परवाह ना हो, यानी कोई ऐसी चीज़ है कि उसके मालिक ने खुद उसको फेंक दिया है, खुद उसको छोड़ दिया, उसको परवाह और ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर वो चीज़ आपने उठा ली तो वो आपके लिए क्या है, हलाल है, इसलिए कि वो मालिक ने खुद छोड़ी है, खुद उसको फेंका है, तो लिहाजा वो जो उठा ले वो उसकी है। वमन नज़ल बिक़ौमिन फ़अलैहिम अन यक़रऊहुम, और जिसके पास कोई कौम मेहमान बनकर आए तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी मेहमान नवाजी करे। फ़इल्लम यक़रूहु फ़लहु अन युअक़िबहु बिमिस्लि क़िरारिही,
اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کرے، اگر وہ مہمانی نہ کرے تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ مہمانی کے مانند اس سے حاصل کرے۔ فَإِن لَّمْ يَقْرُوا فَلَهُ أَن يُعَقِّبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ۔ اگر کوئی شخص کوئی قوم کسی بندے کی مہمان نوازی نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے اپنی مہمان نوازی کے مطابق پیسے لے لے۔ رواہ ابو داود الدارمی ونحو وکذا ابن ماجہ الی قولی کما حرم اللہ۔ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن یہاں تک کما حرم اللہ یعنی ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، یہاں تک انہوں نے یہ روایت کی ہے، آگے روایت نہیں کی۔ تو اس حدیث میں آخر میں یہ حکم آیا ہے اگر کوئی شخص کسی کے قوم کے پاس مہمان بن کر جائے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی کیا کرے، مہمان نوازی کرے۔ لیکن اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہ کرے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ مہمان نوازی کے مطابق ان سے کچھ خرچہ اپنے لیے لے لے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اس کے متعلق دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان جائے وہ آپ کی مہمان نوازی نہ کرے اور آپ اس کو کہے کہ مجھے پیسے دے دیں جتنے کی میری مہمان نوازی بنتی ہے، یعنی اگر آپ نے مجھے کھانا کھلانا تھا تو وہ 1000 روپے کا پر 1000 روپے کا خرچہ آتا تھا اس پر، تو لہٰذا مجھے 1000 روپے دے دیں۔ تو یہ حکم پہلے تھا لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں، لیکن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مجبور ہو، جس کے پاس خرچہ نہ ہو یا اس کو بھوک لگی ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے اپنی مہمان نوازی کے مطابق پیسے لے لے کہ آپ نے تو مجھے کھانا نہیں کھلایا لیکن آپ مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں ان پیسوں سے باہر سے کچھ کھا لوں یا اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ تو یہ حکم یا تو مضطر اور مجبور شخص کے لیے ہے اور یا یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ وعن العرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اور آپ کی کنیت ابو نجیح ہے اور سلمی بھی ہے۔ آپ اہل صفا سے تھے، یعنی اہل صفا کے طالب علموں میں آپ بھی تھے، اور آپ سے تابعین کی ایک بڑی جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ سن 75 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عن العرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فقال اور فرمایا، اَيَحْسِبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَحْرُمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے چھپر گھٹ پر تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال کرے کہ اللہ نے جو کچھ بھی حرام کیا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جو چیزیں رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کی تو وہ حرام نہیں، یعنی یہ مطلب ہے کہ رب العالمین نے جو کچھ بھی حرام کیا ہے وہ قرآن مجید میں رب العالمین نے لکھ دیا ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے، باقی جو قرآن مجید میں موجود نہیں وہ حرام نہیں۔ اور کسی کا یہ خیال ہے تو الا تو سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أُمِرْتُ الا سنو انی واللہ، بے شک اللہ کی قسم، یقیناً جس چیز کا میں نے حکم دیا اور جو میں نے نصیحت کی اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا، انہا لمثل القرآن، ان چیزوں کا حکم بھی اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کا حکم ہے، یعنی میری نصیحت بھی قرآن کی نصیحت کی طرح ہے، میرا حکم بھی قرآن کے حکم کی طرح ہے، اور میرا منع کرنا بھی قرآن کے منع کرنے کی طرح ہے، یعنی اگر قرآن نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے تو میں نے جس چیز کا حکم دیا اس کا کرنا بھی ضروری، اور میں نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا بھی ضروری ہے، جیسے قرآن مجید نے جس چیز سے منع کی ہے اس سے منع ہونا ضروری ہے۔ اور
قرآن مجید نے میں نے جو نصیحت کی اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کی نصیحت پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ مطلب ہے ان علی مثل القرآن، بے شک میرا کسی بات کا حکم کرنا، نصیحت کرنا، منع کرنا وہ قرآن کی طرح ہے، یعنی قرآن کا حکم قرآن کے حکم کی طرح ہے. اس لیے کہ اصل میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، جو بھی حکم ہے وہ رب العالمین نے آپ کو بتایا اور آپ نے اپنے الفاظ کے ذریعے امت کو بتایا. اس لیے آپ نے شروع میں یہ بتایا کہ کوئی شخص اگر یہ خیال کرتا ہے کہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی وہ قرآن میں ہے، وہ ساری کے سارے سب چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، باقی جو قرآن مجید میں نہیں اللہ نے اس کو حلال اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ تذکرہ کہاں پر ہے، تو اس کا تذکرہ وہ ہے جو میں کرتا ہوں، جو میں حکم دیتا ہوں، جو میں منع کرتا ہوں، جو میں نصیحت کرتا ہوں، یعنی وہ چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا حکم میں دیتا ہوں، حکم رب العالمین کا ہے، الفاظ میرے ہیں. تو امت کو یہ سمجھانا. او اکثر، یا تو وہ قرآن کی طرح ہے اور یا قرآن سے بڑھ کر ہے، یعنی قرآن سے زیادہ ہے. یعنی بعض چیزوں کا حکم قرآن مجید میں بالکل نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو اشارتاً اس سے منع کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اور وعید کے ساتھ اس کو منع کیا ہے. تو ایسی صورت میں بعض مرتبہ حدیث میں حکم سخت ہوتا ہے اور قرآن مجید سے بڑھ کر ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَلِّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، اور تمہارے لیے بلا شبہ رب العالمین نے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر چلے جاؤ، اور نہ تمہارے لیے ان عورتوں کا مارنا حلال ہے، ولا ضرب نسائہم، اور نہ تمہارے لیے ان عورتوں کا مارنا حلال ہے، ولا اکل ثمارہم، اور نہ ان کے پھلوں کا کھانا جائز ہے، اذا اعطوکم الذین علیہم، جب کہ وہ اپنا مطالبہ ادا کرے جو ان کے ذمے تھا. یعنی اگر اسلامی حکومت میں کچھ اہل کتاب بھی رہ رہے ہیں اور ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان اہل کتاب کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں، جس طرح اپنے گھروں میں، کیونکہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور اس سلطنت اور حکومت کے ایک باوفا کیا ہے عوام میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جو عوام کے حقوق ہیں ان کو بھی وہ سب حاصل ہوں گے، اور کسی عوام کوئی مسلمان ہو تو اس کے گھر میں جس طرح بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں، اس طرح ان کے گھروں میں بھی داخل ہونا جائز نہیں، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو مار پیٹ کرنا بھی جائز نہیں، اور ان کے پھلوں کا، ان کے باغات ہیں تو ان کے پھلوں کا بھی کھانا جائز نہیں. یہ جب تک کہ وہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں تو جائز نہیں. اگر وہ ٹیکس پے کرنا چھوڑ دے تو پھر ان کے باغات سے آپ کیا ہے پھل وغیرہ زبردستی لے سکتے ہیں جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے. رواہ ابو داود وفی اسناد اشعث بن شعبہ المسیسی قد کلم فیہ، فرماتے ہیں اس روایت کو ابو داود نے روایت کیا ہے اپنے، اور اس حدیث کی سند میں اشعث بن شعبہ المسیسی نامی بھی ایک راوی ہے. قد کلم فیہ، اور اس راوی کے ثقہ ہونے میں محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی یہ راوی ثقہ نہیں ہے، ضعیف راوی ہے. تو آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ تم میں سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی حرام کی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے وہ ساری کی ساری حلال ہے، حرام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونا اور ان کی عورتوں کا مار پیٹ کرنا اور ان کے باغات سے پھل وغیرہ ان کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور ہر شخص اس کو ناجائز اور حرام تصور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو چیز رب العالمین نے حرام کی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور جن چیزوں کا رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا وہ حرام
نہیں ہے تو وہ شخص اس بات کا جواب دے، کیا وہ اس کو حلال سمجھتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے ہے جو لوگ صرف قرآن مجید میں ذکر کردہ چیزوں کو ہی حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے یعنی عرباز بن ساریہ سے، قال فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ذات یومن ثم اقبل علینا بوجہ، پھر ہماری طرف اپنا چہرہ پھیرا، یعنی ہمارے طرف پھر گئے، نماز پڑھا کر ہماری طرف اپنا چہرہ پھیر دیا یعنی ہماری طرف پھر گئے، فوزانا موعظۃ بلیغۃ زفت منها العیون ووجلت منها القلوب، تو آپ نے ہمیں ایک فصیح اور بلیغ نصیحت کی، جس نصیحت کی وجہ سے آنکھیں بہنے لگی یعنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ووجلت منه القلوب، اور دل اس سے ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے، فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کأن هذه موعظۃ مودع، یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ نصیحت کرنے والے کی آخری نصیحت ہے، یعنی یہ الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے، یعنی یہ جو شخص نصیحت کر رہا ہے اس کی آخری نصیحت معلوم ہوتی ہے، یعنی اس نے اشارتاً اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ آپ کی آخری نصیحت ہے جو آپ ہمیں کر رہے ہیں، اس کے بعد شاید آپ ہمیں کوئی نصیحت نہ کریں اور آپ کا وصال ہو جائے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا فاوصنا، تو اس نے کہا آخری نصیحت معلوم ہوتی ہے تو لہٰذا آپ مہربانی کر کے فاوصنا ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، جس طرح کوئی شخص فوت ہونے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں کچھ وصیت فرما دے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع، اور تم کو مسلمان سردار جو کچھ کہے سننے، والطاعہ، اور اس کے حکم کو بجا لانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ تمہارا سردار غلام ہو اور کالا سیاہ حبشی ہو، اور تمہارا سردار حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ، اس وجہ سے اب وجہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فَإِنَّهُ، اس وجہ سے مَن يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔